أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی مدت پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے ذمہ دارو، انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ آپس میں شریعت کے مطابق رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ سے اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور ستھرا کام ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں طلاق کے مسائل کو بیان فرماتے ہیں اس آیت میں، اور اس آیت کا جو شان نزول ہے، پس منظر یہ نقل کیا جاتا ہے کہ معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کی ہمشیر یعنی بہن کا نکاح عاصم ابن عدی کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے ایک طلاق دے دی، لیکن عدت گزرنے کے بعد پھر عاصم نے نکاح کی درخواست کی، تو ایسے موقع پہ معقل ابن یسار رکاوٹ بنے اور وہ کہنے لگے کہ نہیں، اب نکاح نہیں ہوگا۔ تو یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا، جس کا نچوڑ یہ ہے کہ جب کسی عورت کی عدت گزر جائے اور عدت کے بعد وہ عورت کسی سے نکاح کا ارادہ کرے، چاہے کوئی نیا آدمی ہو یا وہی جو پہلے اس کا شوہر رہا ہے جس نے طلاق دی ہے، تو اگر وہ دونوں مرد و عورت باہم رضامند ہیں تو عورت کے ذمہ داروں کو بلا وجہ منع کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور اس حکم کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہر اس آدمی کو نصیحت کی جا رہی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جو اس حکم پر عمل کرنا یقیناً تمہارے لیے زیادہ اچھا، زیادہ بہتر اور عمدہ ہے۔ چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ پچھلے تعلقات کی وجہ سے عورتیں غلط قدم بھی اٹھا لیتی ہیں، یعنی اگر نکاح سے روکیں گے اور نکاح نہیں کرنے دیں گے تو بے نکاحی عورت جو ہے کبھی اس سے غلط قدم بھی اٹھ سکتا ہے، جو سب کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔
اس لیے عورتوں کو نکاح سے بلا وجہ نہیں روکنا چاہیے۔ اور بات یہ ہے کہ حقیقی مصلحت اور حقیقی حکمت جو احکام کی ہوتی ہے، یہ بندوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ذیلی وضاحت یہ ہے کہ اگر عورت غیر کفو میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو وہاں اولیاء کو حق ہوتا ہے، تو اولیاء کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ نکاح کو فسخ کرائے۔ لیکن یہ مسئلہ بھی آپ کے ہمارے دور میں ذرا اس پہ جو فیصلے قضات کی طرف سے یا دارالفتہ کی طرف سے آئے، وہ ذرا سوچ اور سمجھ کے بعد ہی، چونکہ اگر کوئی مسلم عورت اپنا نکاح غیر کفو میں کر لیتی ہے تو اب یہ اولیاء اس کو فسخ کرانے کہاں جائیں گے؟ طرح طرح کے مسائل پیدا ہوں گے، اور جو رشتہ ہوئی، جو شادی ہوئی غیر کفو میں ہی کی گئی، تو اب جو پس منظر ہے اس کو سامنے رکھ کر اس نکاح کو فسخ کرانا، توڑوانا کار دارت۔ اس لیے اول تو اس طرح کے اقدامات کب ہوتے ہیں؟ جب کہیں نہ کہیں کوئی خامی ہوتی ہے اور غلط تربیت اور غلط ماحول کی وجہ سے اس طرح کا اقدام ہوتا ہے۔ تو جب اقدام ہوتا ہے تو پھر مسائل تو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اب یہی مسئلہ رہ جاتا ہے کہ یہاں جو قوانین ہیں، جو دستور یہاں کا ہے، اور جو اعداد نسواں کی گفتگو ہے، یہ سب چیزیں آ کر ایک درجے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اس لیے یہ مسئلہ کہ اگر غیر کفو میں کسی لڑکی نے نکاح کر لیا تو ولی کو یہ حق حاصل ہے کہ اسے فسخ کرائے، اور اس کی وجہ صاحب ہدایت نے بیان کی ہے، لِدَفْعِ الْعَارِ عَنْهُمْ، کہ ننگو آر دور کرنے کے لیے۔ اب گویا آر کون سی آر؟ یعنی جو اکفا یعنی کفو کا معیار مقرر کیا گیا ہے، تو گویا ایک شریف زادی، اور جو پھر طبقات کی جو تقسیم، تو یہ یاد رکھیے کہ اسلام نے تو طبقات کی تقسیم نہیں کی ہے۔ اسلام نے قبائل اور خاندان، جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یہ باہمی تعارف کے لیے، ایک دوسرے کے پہچان کے لیے یہ قبیلے اور خاندان اور ان کے نام موجود ہیں۔ وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ سب سے معزز وہی ہے جو خوف خدا جس کے دل میں موزن ہو، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ اصل معیار جو ہے شرف کا، بلندی کا، رفعت کا، اللہ سے قربت کا، یہ تقوی ہے۔ جتنی ہی زیادہ تقوی ہے اتنی زیادہ وہ شریف اور اتنی زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو یہ جو سماجی طبقات بھی ہیں، خاندانوں کی اونچ نیچ کا کسی درجے میں یہ جو احساس پایا جاتا ہے۔ پھر کفو کا جو مسئلہ فقہا نے لکھا ہے، اور پھر احادیث اس سلسلے میں صریح تو ہیں، اب صحیح ہیں یا نہیں اس پہ باقاعدہ فقہا و علماء اہل علم نے گفتگو کی ہے۔
बहरहाल फुकहा कुफू को मोतबर मानते हैं, और उसमें भी राज हैं, उसमें भी हिकमतें हैं। कि जैसे एक आला मालदार लड़की, अगर उसका निकाह आम किसी मामूली जो है रिक्शे चलाने वाले या इस मजदूर या इस तरह के किसी शख्स से कर दिया जाए, तो फिर जौज और ज़िवाज, शादी और शौहर और बीवी का जो हम मिजाज होना है, और उनका खानगी जिंदगी का एक दूसरे के लिए सुकून का जरिया बनना है, ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा। चूंकि इससे आदत है, उस दौलत की रेल पेल में रही है। अब ऐसी जगह अगर आ जाए तो मुश्किलात पैदा होंगी, मिजाजी हमआहंगी नहीं होगी, आदत व अतवार में भी फर्क होता है, बोल चाल में फर्क होता है। तो इस वजह से गुजर बसर जरा मुश्किल होगी। इसलिए कुफू की शर्त लगाई गई है। और कुफू की जो शर्त है, आप जानते हैं कि वो किफ़ात का मसला सिर्फ नसब में नहीं है, जबकि शुरू नसब ही से होता है कि नसब में किफ़ात हो, यानी दोनों एक दर्जे नसब के हों। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी तफसील लिखी है कि कुरैश, पूरे कुरैश एक दूसरे कुरैश के लिए, तमाम शाखों के लिए कुफू है। इसी तरह अरब, अरब के लिए कुफू हैं। और ये भी लिखा है कि अजम के नसब में इख्तलात पाया जाता है, ये भी साहिब हिदाया ने लिखा है। और अगर तजिया करें कुरैश का या अरबों का, तो उनके यहाँ भी बड़ी हदबंदियां हैं। यानी पहले तो कुरैश और उसके कबीले, फिर कबीलों की शाखें, उन शाखों में फिर ये कि कौन किस मशरफ से या किस ख़ास उससे ताल्लुक़ रखता है, तो यहाँ तक चीज़ें देखी जाती हैं। अब तो आप जानते हैं कि अगर निकाह का कोई इश्तिहार निकलता है, तो उसमें यह भी होता है कि फलां जमात से मुतासिर हो, ताल्लुक़ रखता हो तो बेहतर है। अब एक मसला ये भी आ गया, तो गोया ये भी शर्त नज़र से गुजरती हैं। तो असल जो मसला है किफ़ात का और कुफू का, कि दोनों बराबर हो, और बराबरी के साथ साथ कि दोनों के अंदर, मिजाज के अंदर हम आहंगी पाई जाए, और उस मिजाज की हम आहंगी की वजह से घरेलू माहौल यकसा हो, तो दोनों को दुश्वारी ना हो। किफ़ात की ये हिकमत है। अब कभी ऐसा भी होता है कि मसलन एक बड़े शहर में दो खानदान रहते हैं, अगरचे उनका गांव का पस मंज़र बिल्कुल जुदा गाना है, लेकिन गांव से आके शहर में रहने की वजह से अब ये दोनों खानदान जुदागाना पस मंज़र रखने के बावजूद इनके आपसी जो यहाँ रहन सहन है एक बड़े शहर का, उसी माहौल के और उसी जो है समाज के और उसी मेयार के दोनों ही जो है जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अब गोया मिजाज दोनों का एक जैसा हो गया। तो ऐसे में अगर रिश्ता होता है तो दिक्कत नहीं होती है। तो ये सारे मसाइल, ये हिकमतें हैं। अब जैसे हालात होते हैं उसके मुताबिक मसला यही होता है कि गुजर बसर ज़ौजैन का हो सके, मिजाजी हम आहंगी हो, ताल्लुकात अच्छे रहें, और जो है आशिरुन बिल मारूफ, बेहतर अंदाज में ताल्लुकात इस्तवार करके ज़िंदगी गुजारी जाए, ताकि ज़िवाज का और निकाह का जो असल मकसद जो है वो जो है वो हासिल हो सके। इसलिए किफ़ात की नसब की शर्त लगाई गई।
ایسے ہی آپ کے مال دولت یکساں ہو، اس کا بھی لحاظ رکھا گیا، جیسے کہ میں نے مثال دی۔ اسی طرح آپ کے سب سے زیادہ، اسی طرح جمال میں، یعنی خوبصورتی اور رعنائی میں، یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ اگر بالکل صورتیں اور الگ الگ ہوں تو دقت ہوتی ہے کبھی۔ اس لیے اب بالکل ایک جیسا تو جوڑا ملنا، لیکن 19-20 ملتا جلتا، تو جمال میں بھی وہ کفایت کا فقہا نے وہ معیار رکھا ہے۔ اور اسی طرح سب سے زیادہ جو قابل ترجیح ہے وہ ہے دینداری، تقوی و پرہیزگاری، کہ جیسا کہ وہ حدیث آپ رات نے پڑھی ہوگی، تنکح المرأۃ اربعین لحسبها ولجمالها ولمالها ولدینها فاظفر بذات الدین، کہ نکاح کے عام طور پہ 4 بنیادیں انتخاب کی ہوتی ہیں، اور ایک تو نسب، کہ عالی نسب ہو، دوسرے اس کے ساتھ ساتھ جمال اور خوبصورتی، یکسانیت جمال خوبصورتی کی بنیاد پہ نکاح خاتون سے کیا جاتا ہے، یا دولت مند گھرانے کی ہے تو دولت کی فراوانی اور اس کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے شادی کی جاتی ہے امیر خاندان میں، اور یا دینداری کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے۔ یہ 4 اسباب اور 4 وجہ انتخاب حدیث میں بیان کیے گئے۔ اخیر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، کہ دیندار خاتون سے نکاح کرو تو تربت یداک، تو تمہارے دونوں ہاتھ میں لڈو رہیں گے۔ تو یہ دینداری جو ہے یہ کفایت کی سب سے اہم چیز ہے۔ آج جو ہمارا سماج ہے وہ اور چیزوں کا تو کفایت میں لحاظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ نسب بھی اچھا ہو، اور خاص طور پہ جو ترکیز ہوتی ہے، جو اہم تلاش ہوتی ہے، وہ یہ کہ مالدار خاندان ہو، مالدار گھرانے میں نکاح کیا جائے، یہ زیادہ آج کل ترجیح ہوتی ہے۔ اور دینداری کو کوئی خاص اہمیت وجہ انتخاب میں نہیں دی جاتی ہے، اور اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے شادیاں بہت سی ناکام رہ جاتی ہیں اور اختلافات اور تنازعات اٹھتے ہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان فاظفر بذات الدین، یہ اس پر عمل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے کہ انتخاب جو ہے اس کی وجہ تقوی ہو، کہ دیندار گھرانے کی خاتون ہو، دیندار گھرانے کی لڑکی ہو، وہ لڑکی بھی دیندار ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے گھرانہ تو دیندار ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ لڑکی یا لڑکا جو ہے وہ بھی دیندار ہو۔ لڑکی اور لڑکے کے متعلق بھی صحیح معلومات چاہیے کہ وہ صوم و صلات کے پابند ہے یا نہیں، عقیدہ ان کا درست ہے یا نہیں، عام زندگی شریعت کے مطابق گزر رہی یا نہیں، تو اس کا خاص لحاظ ہونا چاہیے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صورت و شکل تو دینداروں کی ہوتی ہے، لیکن تربیت نہ ہونے کی وجہ سے دینداری نہیں ہوتی ہے۔ تو اصل مقصد دیندار ہونا ہے، چاہے وہ کسی ماحول میں رہ کر دینداری کے اثرات مرتب ہوئے ہوں، کسی دیندار جو ہے ماحول میں رہ کر اور تعلیمی معیار بہتر ہو کر، تو مسئلہ اصل دیندار ہونا ہے۔ تو اس کا لحاظ رشتے کی تلاش میں لوگ کم رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے طرح طرح کی پریشانیاں بعد میں کھڑی ہوتی ہیں۔ تو اصل مقصد جو
نکاح کا ہے اس کے حصول کے لیے ایسے ایسی تدابیر اور ایسے ذرائع فقہا نے تجویز کیے ہیں جو روایات اور احادیث کی روشنی میں، تجربات کی روشنی میں، اور وہ رشتہ پائیدار، لچکدار اور خوشگوار ہو سکے اور اس کے اثرات اچھے مرتب ہوں، اس کے لیے یہ شرائط رکھے گئے۔ تو کفو کا مسئلہ یہ ہے، تو جو یہ بنیادی ہدایت دی گئی کہ اگر کسی خاتون کو طلاق ہو جائے اور طلاق کے بعد وہ طلاق طلاق رجعی ہو، ایک ہو یا دو ہو، اور اس کے بعد عدت گزر گئی، تو ظاہر ہے کہ دونوں اجنبی ایک دوسرے کے لیے ہو گئے، اب میاں بیوی کی حیثیت نہیں رہ گئی۔ اب دونوں میں سے خاص طور پہ عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ کہیں بھی اپنا نکاح کر لے۔ اب اگر وہ عورت تمام احوال کا تجزیہ کرنے کے بعد سوچتی ہے کہ کسی نئی جگہ شادی کرے، وہاں سے رابطہ ہو، کیا معلوم کہ پھر وہاں کے حالات کیسے ہوں، اور جو پچھلا شوہر تھا اس کے احوال پہ نگاہ ڈالتی ہے اور غور سے جائزہ لیتی ہے اور اس نتیجے تک پہنچتی ہے کہ تعلقات تو بہتر ہی تھے، کبھی کوئی چوک یا غلطی ہو گئی تو ایک آدھ غلطی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اس کو نظر انداز کر کے بہتر زندگی گزارنا اسی کے ساتھ معلوم ہوتا ہے، اور پھر اسی سے نکاح کا ارادہ کرے، تو ظاہر ہے کہ چونکہ نیا نکاح ہوگا، اس واسطے یہ اپنے سرپرستوں، اپنے والدین، اپنے بھائیوں، اپنے کنبے میں موجود ہوگی۔ تو اب یہ جو نکاح نیا، بالکل نیا نکاح ہوگا، اور پھر اسی شوہر سے جو شخص جو پہلے شوہر رہ چکا ہے اسی سے کرنا اگر چاہتی ہے، تو یہ کسی کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، بھائی کو یا باپ کو یا اور جو بھی ولی ہو، اولیاء کو بھی اس سلسلے میں تدبر اور تحمل اور باہمی مشورے سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر یہ عورت کا رجحان ہے کہ وہ پہلے ہی اس شخص سے جس سے نکاح ہوا تھا پھر اسے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے اور یہ ارادہ رکھتی ہے کہ اچھی زندگی گزرے گی، تو پھر اس کو اس پر عمل کرنے دینا چاہیے اور رکاوٹ میں بننا چاہیے۔ یہ جو پس منظر آپ کے آیت کریمہ کا نقل کیا گیا کہ بھائی بہن کا مسئلہ تھا کہ بھائی جو ہے رکاوٹ بن رہے تھے، تو خطاب قرآن کا عام ہے تمام مسلمانوں کو کہ ایسے وقت میں نکاح میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، بلکہ نکاح ہونے دینا چاہیے، اور یہ زوجین زیادہ مناسب سمجھتے ہیں۔ اس لیے ایسے وقت میں رکاوٹ نہ بن کے معاون بننا چاہیے اور نکاح کرا دینا چاہیے تاکہ دونوں کی زندگی شاہراہ پہ آ جائے اور بہتر زندگی گزر سکے۔ تو یہ گفتگو اس آیت کے متعلق ابتدائی گفتگو کی گئی، اور پھر اس کے بعد ملا جیون علیہ الرحمہ جس انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کتاب کھلی ہوئی ہے سب کے سامنے۔ کتاب کھلی ہوئی ہے۔ جی علماء کرام، جی جی چلی ہوئی ہے۔ تو اس سلسلے میں ملا جیون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تین طلاق کے مسئلے کے بعد جو ہے اللہ تعالی نے اب یہ حکم بیان کیا کہ عدت کے اندر اگر کوئی اسی طرح عدت کے اندر کوئی رجوع کرنا چاہے
تو اس کا بھی حکم بتایا۔ اب اس کی بات تفصیل سے بتائی جا رہی ہے، اور فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، کہ جب تم بیویوں کو طلاق دے دو اور وہ عدت کی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی ان کی عدت گزرنے لگے، تو فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں طلاق رجعی کے بعد رجعت کے تفصیل بیان کی گئی ہے، اور وہ قرآن کریم میں اس کو کثرت سے بیان کیا گیا ہے، اور اس موضوع کو بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے تاکہ حقوق نسواں کی پوری رعایت ہو اور حقوق نسواں کا لحاظ اور پاس رکھا جائے۔ اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور اس کے مقصد کو بھی یہاں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، یعنی عدت کے دوران اگر وہی شوہر عدت کے دوران رجعت کرنا چاہتا ہے تو اس شوہر کو پورا حق ہے، اور اگر کہتے ہیں فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اگر ان کی عدت کی مدت جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے یا ختم ہو گئی، تو اللہ نے بتایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر تم چاہو تو بہتر طریقے پر جو ضابطہ اور قانون ہے اس کے مطابق روک لو۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عدت گزرنے کے بعد مسئلہ ہوتا ہے، تو ظاہری طور پہ اس میں تعارض پیدا ہوتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ عدت کے آخری ایام شروع اور آخری ایام کو پہنچ جائیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ عدت ختم ہو جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ عدت ختم ہونے والی ہو، چونکہ اجل کا جو لفظ ہے وہ اسی مدت پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، جیسا کہ اصل مدت کے خاتمے میں بھی اجل کا اطلاق ہوتا ہے، اور مدت کی آخری گھڑیوں پر بھی اجل کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب عدت گزرنے کے قریب ہو اور وہ گھڑی آ جائے تو یہ مراد ہے، اور دوسری آیت میں جو ہے آ رہی ہے اس میں پوری عدت مراد ہے، اور بلغنا سے مراد جو ہے عدت کا خاتمہ ہے۔ یعنی اذا طلقتم النساء، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ عدت کے آخری دنوں میں ہو اور عدت قریب ہو، تو اب ذرا غور کر لو، سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچ لو کہ یہ جو تمہارے گھر کی زینت تھی اور تم نے اسے طلاق دی ہے، تو اس کے احوال پہ ذرا غور کرو کہ کیسے رہی، تمہارا سکون بنی، تمہارے لیے وہ ہر طرح کی راحت کا سامان بنی، تم دونوں کے درمیان تعلقات رہے، اور قرآن کی زبان میں ایک دوسرے کے لیے لباس رہے۔ تو ذرا نظر ثانی کر لو کہ عدت اب گزرنے والی ہے، اس کو اپنے مزید زندگی کے حصے میں شریک رکھنا اور رفیق حیات بنا کے رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ اس پہ غور کرو، اگر ایسا لگے تو امسکوہن بمعروف، تو پھر اس کو بغیر تکلیف پہنچائے، بغیر نقصان پہنچائے ان کو بہتر طریقے سے روک لو، یعنی رجعت کر لو۔ یا اگر مکمل غور کرنے کے بعد مزاجی ہم آہنگی نہیں رہ گئی ہے اور یہ اندازہ ہے کہ نفور اور نفرت کی آگ برابر جل رہی ہے اور اس سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی قرآن کا حکم ہے
کہ وسرحون بمعروف، کہ ضابطے اور قانون کے مطابق ان کو جو ہے جدا کرو، یعنی عدت گزرنے دو، رہنے دو یہاں تک کہ ان کی عدت مکمل ہو جائے اور وہ تمہارے نکاح سے نکل جائیں۔ لیکن کسی طریقے سے یا کسی ذریعے سے اس عدت کو لمبا کرنے کی کوشش ہرگز نہ کرنا، جیسا کہ جاہلی دور میں جب عدت ختم ہونے کو ہوتی تو رجوع کر لیتے، پھر اس کے بعد ایک لمبی مدت تک یہی مسئلہ چلتا رہتا اور پھر اس کو رجوع کر لیتے، تو اس طرح جو ہے عدتیں کافی لمبی ہو جاتی اور عورتوں کو پریشانی ہوتی۔ تو صاحب بتا دیا گیا کہ رکھنا ہو تو بھی بہتر طریقے سے رکھو، اور اگر الگ کرنا ہے تو بھی بہتر طریقے سے رکھو، ایسا نہ کرو کہ اسے نقصان پہنچاؤ۔ اور صاحب ہدایہ نے رجعت کے باب میں اس آیت سے استدلال کیا ہے، اور استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذا طلق الرجل امرأته تطلیقۃ رجعیۃ او تطلیقتین، کہ جب انسان اپنی بیوی کو ایک طلاق یا دو طلاق رجعی دے دے، فلہ ان یراجعها فی عدتها رضیت بذلک او لم ترض، کہتے ہیں کہ پھر اس شوہر کو یہ حاصل ہے کہ یہ عدت کے دوران رجعت کر لے۔ عدت کے دوران اگر رجعت کرتا ہے مرد شوہر تو یہ اس کو مستقل حق حاصل ہے، یعنی اس میں بیوی کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔ عدت کے اندر اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس میں صرف شوہر کا اختیار ہے، اس میں بیوی کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہ تم بہتر طریقے سے اسے روک لو، اور اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ عورت چاہے نہ چاہے، بلکہ یہ مردوں کو اختیار دیا گیا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہ ان کو بہتر طریقے سے روک لو اور رجعت کر لو۔ اور کہتے ہیں کہ الامام الظاہری کا جو فرمان ہے وہ بھی اسی پہ دلالت کرتا ہے کہ اجل جو ہے یہاں پہ عدت کے مکمل ہونے کے معنی میں ہے، یعنی فرمایا کہ عدت کے گزرنے سے پہلے پہلے رجوع کر لو، یعنی اگر رجعت کرنا چاہو تو عدت کے گزرنے سے پہلے پہلے رجعت کر لو، کیونکہ اور اگر عدت گزر جائے تو عدت گزرنے کے بعد پھر جو ہے اگر رجوع کرنا چاہو اور طلاق ایک ہے یا دو ہے تو ایسی صورت میں عدت گزرنے کے بعد نئے نکاح کے ذریعے رجوع ہو سکتا ہے۔ عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجعت ہوگی اور اس میں بیوی کی مرضی کو دخل نہیں ہے، اور اگر عدت گزر گئی، نکاح دونوں کا ختم ہو گیا، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے، تو لیکن اس کے باوجود اگر پھر وہ نکاح کرنا چاہیں تو عقد کے ذریعہ پھر دوبارہ ایک دوسرے کے جو ہے میاں بیوی بن سکتے ہیں یہ۔ اور کہتے ہیں کہ اسی کو اللہ نے بیان کیا بمعروف، یعنی ایسی صورت میں گواہ بنا لو تاکہ اختلاف نہ پیدا ہو، اور کہا گیا کہ بالمعروف سے مراد جو ہے اچھا برتاؤ ہے، اور تاکہ اگر رجعت کے وقت مثلا کچھ اسے گفٹ دے دو، تحفہ دے دو، دل اس کا خوش ہو جائے، یا اس کے مہر میں کچھ اضافہ کر دو،